ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا پروگرام جو ہے نا وہ بڑا دل والا پروگرام ہے. آج ہم دل کی باتیں کر رہے ہیں, بہت ساری دل کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کیسے کریں. پروگرام کے آغاز میں ایک ایشو یا ایک مسئلہ جو ہمیں اس وقت درپیش ہے, ہر گھر میں, ہر فیملی میں, آپ چاہے سڑک پر رہتے ہوں یا آپ محل میں رہتے ہوں, یہ جو مزاج ہے نا اس کی تبدیلی ہر شخص میں دیکھی گئی ہے. سو آج جو میری مہمان موجود ہیں, انہوں نے لوگوں کے مختلف رویوں کو دیکھا بھی, سمجھنے کی بھی کوشش کی, اور اب یہ بخوبی لوگوں کے رویوں کو ڈیل بھی کرتی ہیں. اچھے لوگوں سے بھی ملتی ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی ملتی ہیں جن کے شاید چہروں پہ کچھ ہے, دلوں میں کچھ ہے, یا وہ لوگ بھی جو اپنے پیاروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ریونج کے چکر میں, نفرت کے چکر میں اپنے پیاروں کو ہی مار ہی دیتے ہیں, ان سے زندگی جینے کا حق چھین لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کیسے لوگ ہوتے ہوں گے. شکل سے تو وہ انسان جیسے لگتے ہوں گے لیکن پتہ نہیں مزاج ان کے کس طرح کے ہوتے ہوں گے, کس لیول پر جاتی ہیں. تو مختلف مزاجوں کو انہوں نے اپنی لائف میں ٹریٹ کیا ہے. تو آج میں ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ جو ہمارے مزاجوں میں, ہماری زبانوں میں اتنی تلخی آ گئی ہے, نفرتیں بڑھ گئی ہیں, اپنائیت ختم ہو گئی ہے, اس کی مین کاز کیا ہے. اگر ہم اپنے ماضی میں جھانکیں تو کون سے دریچے ہمیں کھولنے پڑیں گے. میرے ساتھ موجود ہے, بہت ہی احترام کے ساتھ میں ہمیشہ ان سے بات کرتی ہوں, میری بہت پیاری ہیں, بہت اپنی ہیں, عالیہ بھابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بچے کیسے ہیں, بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہی کرم ہے چاروں طرف. ماشاء اللہ, اللہ ایسی کرم رکھے, آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھر کو آباد رکھے, اور آپ خود سکون میں ہوں گی تو آپ دوسروں کو بھی سکون دے سکیں گی. حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن اللہ نے جس کو چنا ہوتا ہے نا وہ ان کو اس کے لیے بہتری خود بخود آگے سے آ کے کرتا رہتا ہے. ابھی یہ بتائیں کہ میں ابھی بھی بات یہی کری تھی کہ آپ سڑک پہ نکلیں, گھروں میں جائیں, کسی محفل میں چلے جائیں, آپ کو مزاج اب بہت مختلف لگتے ہیں لوگوں کے. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ پورا ملک ہی بدل گیا, پورا معاشرہ ہی بدل گیا ہے. اور اتنی زیادہ فرسٹریشن میں ہم سب آ گئے ہیں. اپنے بچپن کو, حالانکہ میں کوئی بہت پرانے زمانے کی نہیں ہوں, لیکن اگر میں اپنے بچپن میں چلی جاؤں تو مجھے لگ رہا ہے اب دنیا بدل ہی گئی ہے. جو ہماری خوشیاں ہوتی تھی, ہماری خوشیاں بڑی پیور خوشیاں ہوتی تھیں, اب بغیر پیسے کے خرید لی جاتی تھیں. اب خوشیاں بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہیں. جو بغیر پیسوں کی, آج بچے پوچھیں گے آپ سے, عید کا جوڑا آتا تھا جو عید کے عید بنتا تھا, سال میں شاید 4-5 جوڑے بنتے ہوں گے, مین جوڑے وہ عید کے بنتے تھے 2 یا 3. اس میں اسکول کے جوتے ہوتے تھے جو عید والے دن بھی ہم نے پہننے ہوتے تھے. پوری رات نیند نہیں آتی تھی کہ وہ کالے برانڈ بھی کیا کہوں کہ سب کو پتہ زمانے میں کون سا برانڈ چلتا تھا, اور اسی کے جوتے ہوتے تھے. رات کو کئی دفعہ اس کو پہن کے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیسے لگ رہے ہیں, اور پوری رات خواب میں ایسے لگتا تھا کہ پری تو کل ہم نے ہی بننا ہے. تو یہ والی خوشیاں اب بچیاں کیا نہیں کرتی, پارلر جاتی ہیں, کتنے پیسے وہاں, برانڈ, اور پھر بھی میں دیکھتی ہوں وہ خوش نہیں ہوتی. انہیں ہر وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ شاید سامنے والا اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ کمپٹیشن عجیب و غریب انداز میں بن گیا. بھابھی میں نے ایسی بھی مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک فرینڈ ہوا کرتی تھی, ان کی حالات اس طرح کے تھے, ان کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ بیڈ پر آ گئے تھے. تو ان کی امی جو ہیں وہ حیدرآباد سے کہیں سے ان کا تعلق تھا, تو ان کے پاس ساڑیاں ہوتی تھیں بڑی خوبصورت سی. تو وہ اپنی بیٹی کو ہر بار بڑا اچھا خوبصورت, کبھی اس نے لہنگا, کبھی اس طرح کے کپڑے, فراکس پہنے ہوئے, تو وہ اپنی ساڑی سے جو ہے, کیونکہ وہ خرید نہیں سکتی تھی, لیکن اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا, ہاتھ کی مشین تھی, موٹر والی بھی ان کے پاس سوئنگ مشین نہیں تھی, تو وہ خود ساڑیوں سے نا راتوں رات, بیٹی کو نہ پتہ چلے, صبح ہینگر ہوا اس کو سوٹ ملتا تھا جب عیدوں پر ہی, تو وہ اپنی ساڑی سے اپنی بیٹی کو کپڑے بنا کے دیا. اچھا, ہماری اماں نے, جب میں اپنی اماں کی بات کرتی ہوں تو یہ جنرل اس وقت کی جو امائیں تھیں کبھی کمپٹیشن نہیں ڈالتی تھی, اور یہ نہیں کہتی تھی اس سے ملو اور اس سے نہیں ملو, اسٹیٹس سے نہیں ملتے تھے, ہم سب سے ملا کرتے تھے. آج کل کی مائیں خود بھی اسٹیٹس سے مل رہی ہوتی ہیں, بچیوں کو بھی, ایون اب بچے بھی دیکھ کے ملتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, ہمیں فائدہ کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا. اچھا, اور اگر جو آپ کے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں تو ماں باپ خود بھی روکتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی روکتے ہیں. ایک اسکول ایک ایسی جگہ تھی پہلے, مجھے یاد ہے, کون سی فینسی باٹلز, کون سے بیگز, بس وہ ایک ہی جگہ کے بیگ ہوتے تھے, سب کے ویسے ہوتے تھے. اب بچے جو بیگز لے کر آتے ہیں بتاتے ہیں ابا دبئی سے لائے ہیں, یہ تو انگلینڈ سے ماموں نے بھیجا ہے, اور وہ اسکول بیگز بھیجے جاتے ہیں, وہ باٹلز بھیجی جاتی ہیں. اب تو لنچ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں وہ آپ گھر کے بنے ہوئے لنچ نہیں بھیج سکتے جب تک اس میں, پھر وہی والی بات ہے, کسی برانڈ کے ساتھ کوئی چیز نہ ہو.
पहले तो वो ब्रेड या इवन पराठे भी लोग लाते थे. हाँ. अंडा पराठा स्कूल आता था. बल्कि मुझे याद है कि मेरे घर से वो ब्रेड जा रही होती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी अम्मा रोज सुबह उसको पराठा और पराठे में अचार रख के देती थी. मेरी नियत ये होती थी कि मेरी डबल रोटी वो खा ले और अपना वो पराठा और अचार भी मुझे दे दे. होता था अपने लंच एक्सचेंज करने का. अब तो कोई पराठा खा के तो दिखाए. मतलब उसको वो इतना ये तो बच्चे की इंसल्ट होगी अगर वो लेकर जाएगा और उसकी नहीं, उसके आसपास के लोग उसको बावर कराएंगे कि ये तुम क्या लेकर आए हो. क्या पता कि उसके लिए ये हेल्दी भी ज्यादा है और उसके घर वाले पता नहीं अफोर्ड कर सकते. नहीं, मैंने स्कूल्स में इतने प्यारे प्यारे माँ बाप देखे हैं जिनके जूते मैंने खुद फटे हुए देखे. और जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ की फीसेस 18,000, 20,000, 25,000 है. वो माँ बाप अपने कपड़े, अपना खाना और बहुत अजीबो गरीब बाइक पे वो आते हैं जिसमें से 10 आवाज़ें निकल रही होती हैं, लेकिन बच्चे को वो बेहतरीन स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि इसका मुस्तकबिल बन जाए. अब ऐसे लोग जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और दूसरे बच्चे उसकी पर्सनालिटी को इस तरह क्रश करेंगे, उसको जताएंगे, उसको बताएंगे, तो आप ये देखिए कि उन माँ बाप की सारी जो मेहनत है वो कहीं अल्लाह तो नहीं खराब होने देगा, लेकिन लोग उसे कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करेंगे. किस किस्म की जद्दोजहद है जो एक शरीफ इंसान को इस मुल्क में भुगतनी पड़ रही है. फिर अगर कहीं वो टूट जाएगा, खुदा ना खास्ता, और टूटते हैं, फिर उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा. वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो बड़े लोग ये समझते हैं ना कि उन तक पलट कर नहीं आएगा, वो जरूर उन तक पलट कर आएगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड बंदा सोसाइटी ही में कहीं कोई नेगेटिव चीज छोड़ेगा. और सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ऐसे ही है, ऐसे ही है. और आप देखें अपने इर्द गिर्द के लोगों को, तो आपको कुछ ऐसे भी लोग लगेंगे जिनको आपको ज़ाहिरी तौर पर लगेगा इस शख्स का मिजाज भी ठीक, इसके मामलात भी ठीक, लेकिन उसके लिए हालात और वसाइल बड़े मुश्किल होते हैं. अब मैंने इस अपनी सिचुएशन में आकर इन चीज़ों को समझना प्रैक्टिकली इस तरह देखा है कि उन्होंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में चीज़ें वैसे ना की हों, लेकिन उनके वालिदैन ने क्या गलतियाँ की हैं या उनसे क्या कोताहियाँ हो गई हैं. अक्सर वक्त सामने फ़ौरन नहीं ला के रखता चीज़ें. अक्सर आपकी अच्छाइयाँ भी और आपकी बुराइयाँ भी आपको हालात की सूरत में या औलाद की सूरत में सामने आके मिल रही होती है, और सालों बाद, सदियों बाद. लेकिन ये पुरानी बात है. नहीं, जो आप कह रही हो ना, पुरानी बात है. पहले कहते थे कि दादा करे और पोता बरते, अब तो आप करे और आप ही बरते. हाँ, ये बहुत तेज दौर आ गया. या मैं ये बात कर रही हूँ, आप करें तो औलाद बढ़ते शायद. हाँ, अब उससे भी ये हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं. ये हमारी दुनिया फना होने की तरफ. आप मुझे आसार लग रहे हैं, जो क़यामत के आसार जो हमने पढ़े, हमने समझे, हम उन तमाम बुराइयों की तरफ चले गए. आप सिर्फ, मैं औरों की बात नहीं करती हूँ, मैं अगर सिर्फ अपने मुल्क की बात करूँ, मैंने अपने मुल्क को बहुत तेज़ी से आगे पीछे होते देख लिया है. ये करप्शन, ये बेईमानी, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी. अब हमारे यहाँ गोश्त ऐसे तुलता है जैसे कभी सोना तुला करता था. हमारे यहाँ भिंडियाँ, हमारे यहाँ तोरई ऐसे तुल रही होती है कि एक एक भिंडी को निकाल के तराजू से हटा देता है. और पहले कहा करते थे कि कारोबार में खुला हाथ रखो, यानी थोड़ा देने की तरफ हाथ रखो तो रब उसमें बरकत डालता है. हम बरकतों की तरफ अब कहाँ हैं? रिश्तों में, मोहब्बतों में, कारोबार में हमने बरकतें ख़त्म करके चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया है. जब हम समेटते हैं, नीयत सिमटती है, तो फिर रब की तरफ हम जैसा रब से गुमान करते हैं, हम जैसा उसके सामने पेश होते हैं, रब हमें वही सब चीज़ें देता है. अच्छा ठीक है, ये तमाम वो बुराइयां हैं या वो मुश्किलें हैं या वो कोताहियां हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, ये सब हो गया. इसके बैकग्राउंड की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ आपने सीधा चीज़ें, मेन चीज़ें जो है अब वो हमें बताएं कि अब हम खुद जो है वो सो कॉल्ड इतना स्टेटस सिंबल हो गए हैं कि हम वो रिवायतें अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, वो परवरिश नहीं दे पा रहे, वो सोच नहीं दे पा रहे कि वो प्रैक्टिकली आगे जाकर जो है चीज़ों को डील कर सके. तो मतलब मैं ये कहूँ कि आज से कुछ साल बाद मैं इससे ज़्यादा बुरा वक्त देखूंगी. देखिए, हम बार बार ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम इस सफ़र पे आगे बढ़ें. हम ये बार बार लोगों को बता रहे हैं कि तरक्की में आगे जाओ और वैल्यूज में पीछे अपनी अच्छी वैल्यूज की तरफ आ जाओ. हम ये जिक्र इनको इसलिए बार बार करके बता रहे हैं कि वो माएँ, वो बहनें, या इवन मर्द जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में, वो समझ लें कि वापसी में पलटे अपने बाप दादा के दौर में.
تعلیم، تربیت، انوینشن، دنیا سے آگے نکلو لیکن ویلیوز میں اپنے آپ کو پیچھے لے کر جاؤ، کیونکہ پیچھے کی ویلیوز اچھی تھی ہماری اور دنیا کی ترقی یہ والی اچھی ہے، تو کمبینیشن وہ بناؤ جس میں آپ کو فائدہ ہو۔ ویلیوز میں ہم ویسٹ کی طرف ہمیشہ سے بھاگے ہیں، انگریز چلا گیا لیکن یقین جانیے گا صرف زبان ہی نہیں چھوڑ کر گیا، وہ اپنی سوچ بھی باقاعدہ یہاں چھوڑ کر گیا، وہ ایسی ایسی کیلیں ٹھوک کر گیا ہماری سوسائٹی میں جس کو ہم کبھی نکال ہی نہ پائے، اور یہ اسی کا ثمر ہم لے رہے ہیں۔ خدارا چاہے وہ ہندو کلچر تھا، ہندو پتہ نہیں ہم لوگوں میں کیا عجیب سی سوچ ہے، ہم میں یا انسانوں میں کہ ہم برائیاں زیادہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اچھائیاں نہیں کرتے۔ ویسٹ میں اتنی سچائی ہے، کیئر ہے، کوئی چوری بازاری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، وہ تو ہم نہیں سیکھتے۔ وہاں لوگ ڈپریشن میں اس لیے انہوں نے رشتے توڑ دیے ہیں اور ہم اس سفر کی طرف چل رہے ہیں۔ رائٹ، اور آپ یہ دیکھیں، ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں ان سے اچھی چیزیں لینی ہیں، جو ترقی کی بات ہو اس میں کوئی بری بات نہیں کہ آپ چیزوں کو اچھا لو، لیکن جو چیزیں آپ کی اپنی روایتوں کی ہیں، ہم سلام کی بات کر لیں، آپ دیکھیں ہمارا سلام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، آپ اس پر سلامتی بھیجتے ہو۔ اب تو لوگ سلام بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، جلدی سے سلام کر جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے۔ ہیلو، ہائے، یہ کیا ہے؟ یہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، بچہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہیلو، ہائے، یہ واٹ از دس؟ اور مجھے اس سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے کہ انہی میں جب کوئی بچہ سلام کرتا ہے تو اس کو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، پینڈو ہے، یعنی بیکورڈ ہے۔ اس ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکورڈ ہے، تو وہ بیچارہ سلام کر کے بھی سوچتا رہتا ہے۔ اس میں کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں، جو میری ایک تربیت کا انداز ہے کہ بچے کو اتنا کانفیڈنٹ کر دو کہ دنیا کچھ کہے وہ وہی سمجھے جو اس کی ماں کہہ رہی ہے یا جو اس کا اللہ رسول کہہ رہے، اس کے آگے بات نہیں ہوگی۔ لیکن ہر بچہ نہ تو خود اسٹرانگ ہوتا ہے، نہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی وہ ریئلائز نہیں کرتے، پھر وہ بڑی ویک پرسنالٹیز بنتی ہیں، وہ اپنی اچھائیوں پہ بھی نادم سا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی چیز صرف سکھائیں نہیں، ان کو اتنے اسٹرانگ بنائیں کہ وہ لیڈرز بن کر ان چیزوں کو لے کر چلیں۔ اچھا، وہ سکھا تو دی آپ نے، لیکن اب وہ ماحول میں جاتے ہیں تو ان کو آؤٹ ڈیٹڈ یا مس فٹ ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جب سننے کو ملتی ہیں تو ہم ایسا کیا دیں اپنے بچے کو کہ وہ اپنے آپ میں اتنا اسٹرانگ ہو سکے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ میری ویلیوز ہیں، یہ میری لائنز ہیں، ان کو میں نے کراس نہیں کرنا، واٹ ایور دا سچویشن از، میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس کے لیے آپ کو مینٹلی بڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا اپنے بچے کو۔ وہ کیسے ہو سکے گا، وہ تربیت کیسے کریں گے؟ ہم ایک بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں۔ ایک بار پھر سے ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بس یہی بات کر رہے ہیں کہ ذرا پیچھے جھانک کے دیکھیے کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا، اور جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کیا کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ہمیں تھام کر جو ہے وہ چلنا چاہیے تھا۔ کچھ خاص چیزیں جو اس وقت بھابھی نے بھی کہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح ان کے ذہنوں میں ڈال دی ہیں کہ وہ اپنی تربیت کو، اپنے دین کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی سنبھال کر چل سکیں۔ بھابھی ایک بات اس پر آپ اپنی بات کیجیے گا آگے، کہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو آگے چلیں گے تو بھی اکیلے رہ جائیں گے، سلو چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، تو آپ ایسا رہیں کہ ساتھ چلیں اور بھی نمایاں بھی لگیں۔ اب وہ آپ کی بات کہ بچوں کو آپ نے تربیت بھی دینی ہے، لیکن جب وہ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، پریکٹیکلی بیہیو کرتے ہیں، تو ان کو عجیب عجیب باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے کریں بچے کو اتنا اسٹرانگ؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اور کاؤنسلنگ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اس کو ٹائم دیں گے، اور اس سے بھی بیسٹ طریقہ یہ کہ بچے کو بولیں کم، بچوں کا پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ بچہ، یہ بہت شارپ جنریشن ہے، ہم اس نیٹ کو، ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر میرے بولنے میں اور دنیا کے دکھانے میں فرق ہوگا تو بچہ دنیا پر اعتبار کرے گا، مجھ پہ نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اور ایک دفعہ یہ اعتبار کا رشتہ ختم ہوا تو پھر کبھی بھی ہمارے اس کے وہ کنیکشنز نہیں بنیں گے۔ وہ ہمیں سن لے گا لیکن سمجھے گا وہ جو دنیا سمجھائے گی۔ آپ نے، اور کبھی جھوٹی انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ جیسے ہم بہت دفعہ بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو ہم اس کو یوں نہیں یوں بتا دیں۔ بے شک آپ ہلکا کر کے سچ کو بتا دیں، اس حد تک نہ جائے، لیکن بتائیں ہمیشہ سچ، تاکہ جب وہ اس کو ریئلائز کرنے کی ایج میں آئے تو اس کا ایک کانفیڈنس بنا رہے کہ ماں نے یا باپ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اپنے بچوں سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ نہ بولنے سے اعتبار بڑھتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں لفظوں کا ہیر پھیر ہو جائے؟ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں،
मालूमात हल्की करके, अच्छा मालूमात हल्की करके, हेर फेर तो सही लफ्ज नहीं है उसमें, हेर फेर में झूठ आ सकता है, मालूमात को हल्का कर दीजिए, ठीक है, हल्का करके आप उनको बताइए। अच्छा उससे तो उनको समझ भी उतना ही आ जाएगा, लेकिन जब वो एज के साथ साथ जैसे अगर मैं हूँ, माँ ने मुझे शुरू से क्या तरबियत लेके रखी है मेरी, मेरे जहन में सारी है, और अम्मी ने एक इंफॉर्मेशन एकदम सारी नहीं दी होगी, सीखते सीखते सीखते, और जो रमूज माँ बाप सिखाते हैं वो तो आपके दिल के अंदर उतरते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक केस आया था, एक बच्ची थी जिसको माँ ने प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा था, सगी माँ ने, वो सारी चीज़ें ऑन एयर भी गई, सब कुछ हुआ, सब जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, और जब मैंने उसकी काउंसलिंग की तो पहली दफ़ा जब वो कोर्ट गई तो वहाँ से माँ को इनकार करके और मेरे पास वापस आ गई। मैं इतनी खुश हुई कि एक बच्ची की ज़िंदगी बच गई। जब वो दोबारा कोर्ट जाती है, उसको अकेले माँ से बात करने का मौका मिलता है, गो कि वो सब चीज़ें देख चुकी थी ऑन एयर, उसको बच्ची को सब पता था, उम्र 12-13 साल थी उसकी। माँ ने उसको ये कहा कि मैंने तुम्हें जहाँ नौकरी पे रखा था, उसने नौकरी पे नहीं रखा था, बेचा था। उसने कहा मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा था और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे इल्म में नहीं था, जबकि वो अपनी आंखों से स्क्रीन पे देख चुकी थी कि माँ बाकायदा बोल रही है कि मैंने किया। माँ के सिर्फ इतना कहने पे कि मैंने नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे साथ किया, मेरे इल्म में नहीं था, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ और कोई अच्छा नहीं, वो अपनी माँ के हक में फैसला दे देती है, माँ के साथ चली जाती है। मेरी ब्रेन वॉशिंग, मेरी बातें, मेरी सच्चाई, सब चीज़ें रह गई एक तरफ और माँ के दो बोल हो गए एक तरफ। खून की भी तो तासीर होती है ना, खून की भी नहीं, देखो उसमें एक एलिमेंट और भी है। उस 12 साल की बच्ची को जब मैं शेल्टर होम में रख रही थी तो शेल्टर होम की एक बंद बाउंड्री में, जाहिर है वो ना उसको वहाँ बड़ी बड़ी खाने पीने के मुरगन और वो चीज़ें मिलती थी, ना वो पिज्ज़ा आता था, ना वो चीज़ जो उसको वहाँ मिलती थी, वो रंग बिरंगे कपड़े, वो मेकअप, वो तैयारियाँ। मेरे पास तो मैं सफाई और सादगी के साथ आप रहेंगे, मैंने किस लिए आपको एक बारबी डॉल में क्यों बनाऊंगी? मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो आपको नमाज, रोज़ा, सलीका, साफ सुथरा रहना, वो चीज़ें सिखाऊंगी। तो वो ज़िंदगी इसको यहाँ एक तो नहीं मिल रही थी, वो रौनकें 12 साल की बच्ची को वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, घूमना फिरना, हाथ में हर चीज़ का होना। फिर माँ का इम्पैक्ट, फिर खून भी बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन मैं जो यहाँ बात बताना चाह रही हूँ कि माँ अगर गंदी भी है तो औलाद उस पर भरोसा करती है, इतना भरोसा करती है कि आंख बंद करके उसकी, तो माँ से छूटते ही सबसे पहले पूछते थे, पूरा शजरा लिया जाता था और शजरे में वो मैच किया जाता था कि जो आप बोल रहे हैं आया सोसाइटी में वो चीज़ें मौजूद हैं। फिर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज में हुआ करती थी, पैसा कोई नहीं पूछता था, पैसा इतना ही पूछा जाता था कि मेरी बेटी इज्जत से खा ले, जाए आपके घर तो आप इज्जत से उसे 2 वक्त की रोटी खिला दें। ये नहीं पूछा जाता था कि पेरिस के ट्रिप कितने लगेंगे, दुबई में शॉपिंग कितनी हुआ करेगी, और वलीमा किस जगह करोगे, किस बैंक्वेट में होगा, जोड़े किन किन कीमतों के आएंगे, जेवर कितने तोले, ये नहीं पूछा जाता था। पहला सवाल तो होते ही खानदान का था। और खानदान में, इस्लाम में आप सबसे शादी करें उसमें कोई नहीं है, लेकिन खानदान से मतलब ये था कि जिस जगह ये रहते हैं इनके बाप दादा परदादा, उनकी क्या वहां पे रख रखाव था, उनकी क्या शोहरत थी, वजह शोहरत क्या थी। अगर वजह शोहरत शराफत थी तो आंख बंद करके बेटी दे दी, और अगर वजह शोहरत कोई बदनामी थी, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अच्छे घर से आपको बेटी नहीं मिलनी थी। अच्छा, और आप जिस चीज़ की बात करिए उस ज़माने में तो मेरे ख्याल से अब हमने एक दूसरे को जानना छोड़ दिया है, वरना लोग एक दूसरे को जाना करते थे, बहुत ज़्यादा जाना करते थे, पड़ोसियों से भी पूछा जाता था। पड़ोसी से ज़्यादा तो आपको जानते ही कोई नहीं है। आपके घर में अगर गाना भी तेज़ आवाज़ में चलता है तो पड़ोसी फ़ौरन सुनता है, गाना कौन सा वाला होता है ये भी पड़ोसी को पता होता है, आपके घर में कौन से मेहमान आते हैं, कितनी देर तक रहते हैं, ये भी पड़ोसी को पता होता है। और आज तो पड़ोस में कोई मर जाए तो किसी को पता नहीं होता, जब पता चलता है जब टेंट लगता है और आपको अब मुश्किल होती है अपनी गाड़ी पार्क करने में, कुछ ये बहुत बुरी सिचुएशन है, तब हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा ये ऐसा हो गया है, और कौन हुआ है वो शायद उससे भी नहीं आप मिले हुए होते हैं। ये तो हाल है हमारे। पहले मोहल्ले में बाज औरतें होती थी, बड़ी बूढ़ी उम्र की होती थी, जैसे मेरी नानी के, पहले गोश्त भी रोज़ के रोज़ आया करता था, हम फ्रीजर्स नहीं भरते थे। और मज़े की बात ये होती थी कि घर की जो बुजुर्ग ख़वातीन या मर्द हजरात होते थे वो सुबह सुबह एक टोकरी लेकर और जाते थे। मेरी नानी की भी टोकरी, हाँ वो टोकरी, एक खास टोकरी होती थी। अच्छा, और जो घर के छोटे बच्चे होते थे, स्कूल की छुट्टी होती थी, वो उनके साथ जाना पसंद करते थे। उसकी वजह क्या थी, वापसी में टॉफ़ी है, कोई आइसक्रीम है, कोई लॉली है, वो नानी दादी दिला दिया करती थी।
اچھا پھر وہ کیونکہ بوڑھی ہوتی تھی اور گاڑی میں نہیں جاتی تھی پیدل, تو یہ جاتے ہوئے یہ واپسی میں کسی ایک کے گھر وہ رکتی تھی, وہاں سلام دعا کرتی تھی اور بیٹھتی تھی, تھوڑا پانی شانی پینا ہے. صرف پانی نہیں, جس گھر میں ہم بیٹھتے تھے اگر ادھر فالسے لگے ہوئے ہیں, ادھر شریفے لگے ہیں, تو ہم بچوں نے وہاں سے جا کے وہ بھی توڑ کے کھانے. یہ خوشیاں جو میں آپ کو بتا رہی تھی ہمیں بغیر پیسے کی ملتی تھی, بغیر اسٹیٹس کی ملتی تھی اور روز ملتی تھی, ہم وہ توڑ کے بیٹھتے تھے کھاتے تھے. اور یہ وہ مائیں ہوتی تھی جن سے محلے کی کوئی بھی بچی کوئی بھی عورت اپنا دکھ شیئر کرتی تھی اور وہ اس کو نہایت ایمانداری کے ساتھ کوئی اچھا مشورہ دیتی تھی. تو یوں محلے کی مائیں سب کی مائیں ہوتی تھی. ہاں, ایک بہو آئی ہے تو سب گھروں میں جو ہے وہ لوگ آئیں گے, اس کو ریگارڈ کریں گے, اس کو مانیں گے, عزت اور تمام چیزیں. لیکن ویری ٹرو, ہم نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے معاملات ہم نے کھو دیے. ابھی جب ہم اسٹارٹ کیا تھا تو ایک بات میں کر رہی تھی بھابھی, ابھی جب اتنی بات نکلی ہے تو اس کو بھی واپس لے کر آتے ہیں اس بات کو, کہ اب جو ایک آئسولیشن کا دور آ گیا ہے نا, پرائیویسی کے نام لیوا ہو گئے ہیں ہم. ہر بچے کو پرائیویسی چاہیے, ماں باپ کو اپنی پرائیویسی چاہیے, اور بچے اپنے اپنے گیجٹس میں بزی ہو گئے ہیں. شاید مزاج میں تلخی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو ان کی تربیت میں مختلف لوگوں کے مزاج ان کو دکھائے ہی نہیں. اب میں اگر یاد کروں, میں نے اپنے اسکول جب آپ سمر ویکیشنز ہوتے تھے تو نانی کے گھر جا رہے ہیں, وہاں پر جو لاہور میں خالہ ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں نانی کے گھر میں. ماموں ایک بہت غصے والے ہیں, ان کے تو کمرے میں ہی نہیں جانا, وہ ڈانٹیں گے. ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیل کود بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. نانی کی محبت الگ ہے, ایک خالہ اچھی ہیں تو ایک سے تھوڑا سا مزاج مختلف ہے. تو وہاں مختلف بڑوں کے مزاج اور بچوں سے کچھ سے بن رہی ہے, کچھ سے نہیں بن رہی. ان تمام کو ڈیل کرنا اماں سکھاتی تھی. بالکل. لیکن اب ہم نے لوگوں اس زمانے میں سیکھ لیا نا کہ اس کی نظروں سے پتہ چل جائے گا, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا. اب ہم نے بچوں کو وہ مزاج نہیں دکھایا. ہم نے اپنے بچے غیروں کے ہاتھ دے دیے ہیں, اور غیر بھی کون, جو 7 سمندر پار بیٹھے ہیں نہ. وہ obviously یہ کیا بات کی آپ نے, مجھے سمجھائیں اس بات کو. آپ نیٹ لے کر بیٹھ گئے, اب وہ بندہ پتہ نہیں امریکہ میں رہتا ہے, انگلینڈ میں رہتا ہے, وہی والی بات, پتہ نہیں وہ کس مذہب کا ہے, پتہ نہیں وہ کس معاشرے کا ہے, وہ کس نوعیت کا انسان ہے, اور اس نے ایک کلک پر آپ نے اس سے بات کر لی. اچھا, اور ایک بات بتاؤ, یہ جو ایج ہوتی ہے نا ٹین ایج والی, اس میں پابندیاں بری لگتی ہیں اور اس میں فینٹیسی اچھی لگتی ہے. سامنے بیٹھی ہوئی چیز اتنی ویلیو نہیں کرتی, دور بیٹھی ہوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے. دور بیٹھ کے وہ اس کو تو قریب لا رہے ہیں, اور قریب کی چیز کہاں کھو گئی اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اس میں ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چل رہا. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے تو گھر میں موجود ہیں, وہ گھر میں نہیں ہیں, وہ تو امریکہ گھوم رہے ہیں, وہ تو انگلینڈ گھوم رہے ہیں. اچھا, اپنے لوگوں میں ہم نے اتنی برابری لے آئے ہیں, یہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں اتنے مسئلے ہو گئے, پھپھی چاچی خالہ سب میں عجیب سی رنجشیں. اب بچہ اپنے خون اپنے خاندان میں تو موو نہیں کر رہا, اپنا خاندان کتنا بھی الگ الگ ہو جائے, بہرحال آپ کی بہت ساری چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں. وہ آپ نے وہاں سے وہ سسٹم ختم کر دیا, بچے کو تو وہ چیز چاہیے تھی, اس نے وہ سسٹم وہاں بنا دیا. بچوں کو ہم نے خراب کیا, ہم نے کیا. مطلب جو بھی والدین ہیں بسم اللہ انہوں نے کی, پھر آگے کہانی بچوں نے مزید آگے بڑھا دی ہے. اگر آج بھی ہم انہیں واپس لے آئیں, جو بچہ گھر کے اندر پوری زندگی پا لیتا ہے وہ گھر سے باہر نہیں جاتا, گھر سے باہر جاتا ہی وہ ہے جو گھر کے اندر کسی پرابلم کا شکار ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں, اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں, پیسہ لاؤ, یہ چاہیے, وہ چاہیے, تم کماتے کیوں نہیں ہو, یہ اسکول کا رزلٹ خراب آیا, آپ نے پریشر ڈالا بچے پہ, رزلٹ کیوں خراب آیا, اس سے بھی بچہ بھاگتا ہے. ہم بچے کو گھر میں فرسٹریشن دیں گے, بچہ گھر سے بھاگے گا. اور جو آپ نے ایک بات کی اتنی پیاری تھی, نانیاں دادیاں تو پیار میں پیار سے ہی یہ کہہ رہی ہوں, ہوتی اسپوائل کرنے کے لیے تھی. یعنی میں نے ماں کو نہیں کروایا نا انہوں نے, ماں کے لیے جو منع تھا نواسی کو کرواتی تھی, وہ نواسی کی. میں آپ کو بس چھوٹی سی آج باتیں اپنی ہو رہی, میری مما نے آج تک انہوں نے آئی بروز نہیں, ان کو نانی نے اجازت ہی نہیں دی تھی. انہوں نے اپنی ایون شادی پر بھی انہوں نے آئی بروز نہیں بنوائی تھی کہ نہیں کروانا. اب میری بہن ہے چھوٹی, وہ آئی تھنک 9th میں یا میٹرک میں تھی. اب میری خود بھی ضرورت نہیں تھی, میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم بنوائی تھی تو میری اماں نے باقاعدہ مجھے مارا تھا. آپ ملی ہیں ان سے, کبھی انہوں نے زندگی میں مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن کیونکہ ان کی اماں نے ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا تھا. تو جب میں نے کیا تو مجھے مار بھی پڑی, پھر میں 3 دن خالہ کے گھر رہی, پھر میری وکالت ہوئی, تو مجھے اپنے گھر جو ہے یہ سارا سچویشن میں نے ڈیل کیا.
میں نے نانی، اس نے 9th اسٹینڈرڈ میں نانی سے بات کی اور نانی خود لے کر گئی اور جا کر اس کے آئی بروز بنوا کے آ گئی. تو ساری خالائیں اور ہم لوگ ایسے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. بھئی میری اماں کو شدید چڑتی ہر چیز گھر میں لا کے رکھتی تھی. جو ریڑی والے آ رہے ہیں، ٹھیلے والے آ رہے ہیں، کلفی والے، بات نہیں کرنی. اور یہ کون سا طریقے کہ آپ ان سے لے کے کھا رہی ہیں. اور اس کے جب میرے بچوں کا ٹائم آیا تو جب وہ کھا رہے ہوتے تھے میں شروع کرتی تھی تو پتہ چلتا تھا پیسے نانی نے دیے. تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ امی چیزیں بدل کیسے گئی ایک دم. تو وہ سود سے، وہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے تو انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن یہ اتنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں. جب میری اماں کا انتقال ہوا تو میرے بچوں کے الفاظ تھے کہ ہماری اماں آج اس دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ اپنی نانی کو ہی اپنی ماں سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں امی کے اشاروں پہ چلتی تھی اور امی ان کے اشاروں پہ چلتی تھی. تو جو بات انہوں نے مجھ سے منوانی ہوتی تھی وہ نانی کے تھرو آ جاتی تھی. کوئی پرمیشن لینی ہے، کوئی چیز چاہیے، اور ظاہر ہے جب میری ماں مجھے کہہ دیتی تھی تو مجھے ماننی ہوتی تھی وہ بات. تو ہم نے یہ پیارے پیارے رشتے خراب کیے ہیں. ہم نے یہ فرسٹریشن، ڈپریشن اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بچوں کی زندگی میں خود بھرا ہے. اور بھرا کس کے وجہ سے؟ پیسے کے لیے. پیسے سے کیا خرید رہے ہیں؟ خوشیاں. اور اب پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. اچھا، اور میں نے آج کے دور میں، اللہ سلامت رکھے ہم تمام بڑوں کے جو آپ کے گھروں میں سلامت ہے، اور ہم جیسے جن کے بڑے چلے گئے اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور اس دنیا کو سنبھلنے کی توفیق دے. لیکن میں نے دیکھا آج کی نانی دادیاں کچھ ایسی ہیں جو مولڈ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو آج کے بچے کی سوچ کو جانتی ہیں، سمجھتی ہیں. وہ اس محبت کا ایک اندر سے ایک جذبہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں، ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن وہ کہتی ہیں نہیں آج کے وقت کی ضرورت ہے، اسے کرنے دو، یہ چیز ایسے ہونے دو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو کارنر پہ بٹھایا جائے. میں کہتی ہوں دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہے. جو تجربہ اس بزرگ کے پاس ہوگا، میں اپنی ساس کا بتاؤں، خالہ میرا بیٹا اندر آتا ہے نا، مجھے شاید 1 سے 2 منٹ لگیں گے، ماشاءاللہ جوان بچہ ہے، کہ میں سمجھوں کسی چیز کو. اور اس کی دادی بس وہ یوں سامنے آئے گا، یوں نظر گھماتی ہیں، اور جیسے انہوں نے ایکس رے کر لیا اس کے دل کا اور ہر چیز کا ایکس رے ہو گیا. اور وہ میں تو شاید منہ سے بولوں گی کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوگا تو میں جلدی بتا دوں. وہ چپ کر کے صرف مسکرائیں گی. اور جس وقت انہوں نے میرے بیٹے کو، واسق کو بٹھانا ہوگا نا اپنے پاس، ان کو اتنے پیارے طریقے آتے ہیں. صرف ہاتھ پکڑ کے، واسق تھوڑی دیر بچے میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا نا دل گھبرا رہا ہے، تم بیٹھ کے باتیں کرو، تمہاری باتوں سے مجھے سکون ملتا ہے. وہ بچہ جو میرے پاس شاید اتنی دیر نہیں بیٹھے گا، واقعی دادی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے گا. رائٹ. ایک بریک مجھے لینا، بہت دیر سے کہا جا رہا ہے، لیکن آج ہو رہی ہیں اپنی باتیں، دل کی باتیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ بھی کہیں نہ کہیں ضرور کنیکٹ کر رہے ہوں گے. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ بھابی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم اپنے ماضی کے ان دریچوں کو کھول رہے ہیں جن کو ہمیں تھام کے رکھنا تھا، ان روایتوں کو، ان باتوں کو اور اس ماحول کو جو ہم اب مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بہت ساری چیزوں کی شکایت کرتے ہیں. اپنائیت ختم ہو گئی، مزاج تلخ ہو گئے، ایک دوسروں کی طرف ایک دوسرے سے ملنے کی وہ چاہت نہیں رہتی ہمارے اندر. اب ہم ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں، ایون گھر میں بھی، تو ہم اپنے اپنے فونز پر لگے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. میں اب آپ کی بات سن رہی ہوں، اب آپ بات کریں اور میں فون پہ بات کروں تو آپ کا دل کرے گا میں جو ہوں یہاں بیٹھی کیوں، اس نے مجھے بلایا کیوں ہے. لیکن اکثر رسپیکٹ میں آپ آگے والے کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتے. بٹ کیا یہ ایک اچھا جیسچر ہے؟ چاہے بچوں کے ساتھ آپ کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، آپ پروفیشنلی اس چیز کو کر رہے ہو. چیز جب شروع ہوتی ہے نا، بری ہوتی ہے. میرا ماننا اس میں یہ کہ برائی کو بالکل شروع میں ختم کرو. اگر تم نے برائی کو ایک دفعہ پنپنے دیا تو وہاں تک چلی جائے گی، نہ روک پاؤ گے، نہ سمجھ پاؤ گے، اور نہ برداشت کر پاؤ گے. میں نے ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں ان کا بندہ ہے اور زندگی موت کا اس کا معاملہ ہے. باہر اگر فیملی کے 4-6 لوگ بیٹھے تو سب اس پہ لگے ہوئے. جو ایک طریقہ ہے کہ رب کو پکارو، وہ وقت تو یہ ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں ہوں گے نا، اسٹیٹس فیس بک پہ لگ رہا ہوگا، واٹس ایپ پہ لگ رہا ہوگا. قبر کے اندر لٹاتے ہوئے بھی سیلفی ہوتی ہے، مردے کا چہرہ کھول کر بھی سیلفی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں.
کہاں جائیں گے ہم؟ آج تو اس مردے کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں, کل ہم بھی اسی کی طرح مردہ حالت میں ہوں گے اور کوئی ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہوگا. وہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے, وہ عبرت کا وقت ہوتا ہے, وہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے. آپ نے زندگی کی ہر چیز کو مذاق بنا دیا, ہر چیز کو مذاق. آپ کو لگتا ہے ہر چیز مذاق ہے, تو پھر جب آپ پر وقت آئے گا تو دوسرا اس کو مذاق بنا دے گا. یہ جتنی بار یہ ہم اس وقت اتنی موٹی والی باتیں, اتنی سینسٹیو باتیں بہت لائٹر موڈ میں اس لیے کر رہے ہیں کہ پیار سے بعض دفعہ بہت آسانی سے مشکل بات سمجھ آ جاتی ہے, لیکن ہم نے ہر وقت کو بہت لائٹ لینا شروع کر دیا ہے. رائٹ. اور یہاں جو ماحول کی اس وقت تبدیلیاں ہیں نا, اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دم سے چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. جس طرح جو بھابی کہہ رہی ہے نا کہ وقت اور حالات ہمارے سامنے تبدیل ہوتے رہے, ہم نے ان کو واپس پلٹنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اور اب وہ اس لیول پر آ گیا ہے جہاں ہم سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری اپنی کچھ ویلیوز ہیں, ایک عجیب و غریب جملہ بہت سنتی ہوں گے آپ بھی, سنم میں بھی, سب چلتا ہے, سب چلتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا بچہ بولتا ہے. جس معاشرے میں, جس قوم میں سب چلتا ہے نا, وہ معاشرہ اور وہ قوم بہت مشکل سے چلتی ہے. یہ اس قسم کے جملے بچوں سے, جس بچہ یہ کوئی بھی بول رہا ہو, جہاں تک آپ کی استطاعت ہے نا کہ سامنے والا سن لے گا, آپ اس کو ٹوک دیجئے گا. یعنی کسی بھی بری چیز کو مینشن کر کے پھر اگلا جملہ یہ ہوگا یہاں سب چلتا ہے. تو آپ کم سے کم اسے بتائیے بیٹے سب نہیں چلتا, اور سب چلنے میں آپ کا معاشرہ نہیں چلے گا, یہ آگے نہیں بڑھے گا, یہ ترقی نہیں کرے گا, اور آپ زور زبردستی اب ان چیزوں کو نہیں روک سکیں گے. جو لیکن آپ مجھے بتائیں نا, آپ جو بات کر رہی ہیں, جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں, وہاں پر تو یہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں تھا, بچے جو ہے وہ اتنا ایکسپلور نہیں کر پاتے تھے دنیا کو. کوئی چیز ہے اس کے بارے میں جاننا ہے تو وہ ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, یا ایون دوستوں سے بات کرتے تھے. وہ بھی ان کے پاس جتنی ذہن میں سوچ ہے وہ اتنی سوچ ان کو بتاتے تھے. لیکن آج کا بچہ, اس کو جو بھی چاہیے, جو بھی پوچھنا ہے, اس کو پتہ ہے گوگل انکل ہے, میں ایک کلک کروں گا مجھے ہر چیز کا جواب ملا. وہ اپنی عمر سے زیادہ چیزیں جو اس کو نہیں بھی جاننی, جو اس کی سوچ کے لیے بہتر نہیں ہے, اس کے حالات کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ تمام چیزیں وہ انٹرنیٹ سے سیکھ بھی لیتا ہے, پڑھ بھی لیتا ہے, پھر وہ ویسا کرنا بھی چاہتا ہے. پھر آپ ایسی دنیا میں آپ کیسے کیا کریں گے, باندھ کے رکھیں گے بچے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں بھی بچے سے زیادہ ہم قصوروار ہیں. ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے 2 بچے ہیں تو گھر میں 3 کمرے ہونے چاہیے, ایک ان بچوں کا الگ ہو اور گیسٹ روم الگ ہو, اور ہمارا ماسٹر بیڈ روم تو الگ ہونا ہی چاہیے. ہم نے ایک اور چیز سوسائٹی سے ختم کر دی ہے, اس کو کہتے تھے شیئرنگ. شیئرنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی تھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب پر سب کی نظر ہوتی تھی, پتہ ہوتا تھا کون سب پتہ ہوتا تھا. آپ نے بچے کو ایٹم بام بھی دے دیا, اور پھر آپ نے اس کو ایک ورڈ پتہ نہیں, پرائیویسی, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنوں سے کون سی پرائیویسی ہوتی ہے. آپ گوگل پہ لکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کون سا لفظ ہوتا ہے. مجھے تو اس لفظ سے صرف تباہی نظر آئی کہ جن بچوں کے, یا ایون میں میاں بیوی کی بھی بات کر رہی ہوں, جن کے موبائلز پہ کوڈ لگے ہیں, میاں بیوی میں وہ کون سی چیز ہے جس میں کوڈ لگا ہونا چاہیے؟ لڑائیاں کروائیں گی آج آپ. لیکن میں تو کہتی ہوں آج سب کھول دو کوڈ, آج کھول دو, اور لڑائیوں کے بجائے, یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ پھر آپ بھگت دیے گا. اگلا جملہ میرا یہ ہے کہ کوڈ کھول کے اگر اس سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ لو, اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کر لو. کوئی تو وقت آئے گا, کوئی ٹرننگ پوائنٹ, وہ ڈیلیٹ کر کے فون کرو میں لے کے چلو ٹھیک ہے, اگر ڈیلیٹ کر کے بھی آ رہے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ آئندہ اس گناہ میں نہیں پڑوں گا تو بھی ٹھیک ہے. جب رب آپ کے لیے معافی کے دروازے کھلے رکھتا ہے تو یہ میاں بیوی کے بیچ میں کیوں نہ ہو. لیکن ایک تو ہم برائی کریں, پھر برائی پہ ڈھٹائی کریں, اور پھر ڈھٹائی پہ مستقل ہم وہ کام کریں, پھر ہم بہتر نہیں ہو سکتے. اچھا, لیکن آپ یہ بتائیں نا, اب یہ جو ہمارے فونز ہیں, ہماری پرائیویٹ چیزیں ہوں گی نا, بہت زیادہ پرائیویٹ. ہم اگر میرے ساتھ بھی اس طرح کوئی کرے, یا آپ کے ساتھ, میں یا آپ کے ساتھ بھی, یہ کوئی, میں اس لیے نہیں بول رہی کہ ہر شخص جو ہے وہ غلطی پر ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم اب اجازت بھی نہیں دیتے کسی کو کہ وہ آپ کی کسی ایک پرسنل اسپیس ہر شخص کی بنی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا, اس کی بھی اپنی ایک پرسنل اسپیس بن چکی ہے. تو ہم الاؤ ہی نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے کی اس پرائیویسی میں جائیں. اگر کچھ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے
کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ مجھے آئسولیٹ کیوں کر رہے ہیں, میرا اپنا اسپیس ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھو اسپیس میں کس کو مانتی ہوں, ایک بچہ ہے اس کا کمرہ بھی ہے, حالانکہ اس میں شیئرنگ ہے, 2 بہن بھائی ہیں, 3 ہے, شیئرنگ ہے. پرائیویسی یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک بستر بھی ہے, اس کی ایک الماری بھی ہے, اس کی ایک دراز بھی ہے, اس کا موبائل فون بھی ہے. طریقہ یہ کہ آپ کسی کے موبائل فون کو نہیں اٹھائیں گے, وہ وہاں رکھا ہے, لیکن اس کو لاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس میں کوئی اتنی خطرناک چیز ہے کہ دیکھی نہیں جا سکتی؟ اچھا پھر اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر تو ان کی کوئی پرائیویسی ہونی نہیں چاہیے, ماں باپ کو ان کی ہر چیز میں دخل اندازی کرنی چاہیے. اور دخل اندازی ایسے نہیں ہوتی کہ انہیں بری لگے, دخل اندازی ان کی بہتری کے لیے بہت سافٹلی اینڈ پولائٹلی آپ جاتے ہیں. پھر ایک سرٹن ایج آتی ہے, اس کے بعد آپ بچوں کو اسپیس تھوڑی سی بڑھانے, جیسے میں نے کہا کہ میرے سامنے موبائل پڑا ہو, میں اس کو اٹھا کے چیک نہیں کروں, لیکن وہ کھلا پڑا ہونا چاہیے میرے پاس. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کوئی تھوڑی بہت آگے پیچھے باؤنڈری کو کر بھی رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے لمٹ لگائی بھی ہوگی. آپ سمجھ, جیسے یہ جو بڑھتے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو آپ کو بہت نظر انداز کرنا چاہیے. نظر انداز کس طرح؟ جیسے آپ نے ایک نگاہ دیکھ بھی لیا کہ بچہ ادھر سے گھوم کے آگے یہ ہو گیا, تو آپ اسے اتنا شور کریں گے نہ کچھ, آپ سمجھ گئے, چپ ہو گئے, آپ نے اس کو پرائیویسی اس کی دے دی. لیکن کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن تیسرے دن کسی دوسرے بچے کو ڈانٹ کے اس کو سمجھا دیں گے کہ اس نے وہ کام غلط کیا تھا. بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں ڈائریکٹ, بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں انڈائریکٹ. ان کا فیصلہ کون کرے گا کہ مجھے یہ بات ڈائریکٹ کرنی ہے؟ کیونکہ ہم تو سکھانا پڑے گا. ہم تو اتنے ایموشنل لوگ ہیں کہ ہم جب تک کہیں گے نہیں میں تو سو ہی نہیں سکتی, مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی, مجھے تو کھانا نہیں ہضم ہوگا کہ میرے اندر کچھ چل رہا ہے, اور میں نے اب تک اس کو سامنے والے کو وہ ڈپریشن ٹرانسفر کیوں نہیں کیا, میں نے اس سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اپنے اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے سچویشن کو, یہ تو ہم بھول گئے, یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. جو ابھی ہم نانی دادیوں کی بات کر رہے تھے, جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں اس بچے کو, اپنے بیٹے کو بہت جلدی کوئی بات کہہ دوں گی, اس کی دادی نہیں کہیں گی, کیونکہ دادی کو مجھ سے اچھا ڈیل کرنا آتا ہے, ان کا تجربہ زیادہ ہے. پھر ایک تھوڑا سا اور بھی ہے کہ جن لوگوں پر ورک لوڈ بہت ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی کاموں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں, اور پرورش جلدی سمیٹنے کا کام ہی نہیں ہے. اچھا, پرورش تو ایک ایسا تبھی تو میں کہتی ہوں عظیم ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اچھا پالتی ہیں. ایک عورت کا ماں سے زیادہ خوبصورت رول کوئی نہیں ہے, ماں سے زیادہ عزت والا رول کوئی نہیں ہے, اور جو ایک اچھی ماں ہے وہ چاہے دنیا میں نکل کر 1 روپیہ بھی نہ کمائے اور اپنے میاں کی اتنی سی تنخواہ سے پرورش کر دے, بہترین بچے پروان چڑھا سکتی ہے. اچھا ایسی بھی تو مائیں موجود ہیں نا, یہاں ہم کسی کی اچھائی یا برائی کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ان کے کہنے سے تبدیلی بھی آتی ہے. جب آپ کے گھر میں آپ کا جو فائنینس جو سپورٹر ہے, جو گھر چلا رہا ہے, آیا آپ کا بھائی ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا شوہر ہے, جب وہ گھر چیزیں لے کر آتا ہے, آپ کی لگژریز کو پورا کر رہا ہوتا ہے, بچہ آپ کا کما نہیں رہا, اور اگر کما بھی رہا ہے تو کچھ چند ہزار روپے لے کر آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس اچھا موبائل بھی آ رہا ہے, اس کے پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ بھی بدل رہے ہیں, ماں کے لیے بھی گفٹ لا رہا ہے. تو مائیں, کتنی مائیں ایسی ہیں جو بیٹے سے سوال کرتی ہیں کہ بیٹا چلو یہ چیز تم لائے, اچھی بات ہے, تم نے میرے لیے محبت رکھی, لیکن یہ پیسے کہاں سے آئے. کتنی مائیں ہیں جو ایسا, آج کے دور میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بیٹوں سے, شوہر سے, بھائیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اتنی آمدنی ہے لیکن آسائشیں اتنی ہیں, یہ کہاں سے پوری ہو رہی ہے. کیا ہم اس وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں. یہ عورت کو ہم مظلوم لوگ اگر مجھے دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہوگا کہ شاید میں عورتوں کے لیے بات کرتی ہوں. نہیں, میں جتنا عورتوں کو بوجھ ڈالتی ہوں, ان کی ذمہ داریاں انہیں بتاتی ہوں, میں کبھی بھی نہیں کہتی. کئی دفعہ مرد کو دوسری ڈائریکشن میں لے جانے والی ہوتی عورت ہے, کیونکہ عام طور سے میں نے مردوں کی خواہشات کچھ کم, گو کہ مردوں کی بڑی والی خواہشات, مطلب گاڑی چاہیے بڑی والی, لیکن عورتوں کو میں نے بے تحاشا خواہشات میں مبتلا پایا ہے. اب تو میں حیران ہوتی ہوں کہ جو سیلون کے اور ان کے جو پیسے, جو اب چیزیں پارلرز, یہ سب چیزیں جب چل گئی ہیں, جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے, جو برانڈ کانشیس ہو گئی ہیں, اب انہیں ڈیزائنر ویئر سے کم چاہیے ہی نہیں. تو یہ سب برائی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ وہ کیوں پوچھیں گی تم پیسہ کہاں سے لائے؟ وہ تو کہیں گی کہیں سے بھی لائے اور لاؤ. لیکن پھر عورتوں کو کہوں گی پلٹ جاؤ اپنی انہی ویلیوز کی طرف. تو پھر ہم یہ جو سڑکوں پر کرائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم ینگ بچوں کو یہ چھینا چھپٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, موبائل چھینتے ہوئے, وہ اپنی لگژریز پوری کریں نا. وہ اگر گھر اچھے خاصے آپ دیکھیں, اگر آپ جو آج ہمارے کراچی شہر میں آپ کو سڑکوں پر نظر آتے,
اچھے خاصے جینس ٹی شرٹس پہنی ہیں بائکس پر لڑکے, آپ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا اچھے گھرانے کا ہوگا, لیکن وہ اپنی لگژریز کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے. گھر سے اس کو بائک بھی ملی ہو یا واٹ ایور, ہو سکتا ہے وہ بھی چوری کی ہو, کیونکہ کوئی سوال کرنے والا نہیں. دیکھو ہم نے اپنے بچوں کو نا بہت غلط طرف بھی لگا دیا ہے. جس وقت میں اسکول میں تھی تو ہمارے اسکول میں بھی کچھ بچیاں تھیں جو اسکول سے چلی بھی جاتی تھی اور ان کی فرینڈ شپ بھی تھی, سب تھا, لیکن کلاس میں ہارڈلی 1-2 لوگ ایسے ہوا کرتے تھے, باقی میجورٹی ان بچوں کی ہوتی تھی جو بہت پیارے ہوتے تھے, آتے تھے اسکول, جاتے تھے, ساتھ کھیلتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, لیکن ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. اب عالم یہ ہے کہ پوری کلاس میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا, آپ کو مشکل سے ایک ایسا بچہ نہیں ملے گا. تو جب وقت سے پہلے وہ ان چیزوں میں جائیں گے تو انہیں ایک دوسرے کو گفٹ دینے کے لیے موبائل بھی چاہیے ہوتے ہیں, فرمائشیں آتی ہیں کہ مجھے موبائل چاہیے. خرید کے دیں گے تو بچہ کہاں سے پیدا کرے گا, وہ کہیں سے بھی پیدا کر سکتا ہے. اوکے رائٹ جناب. سو یہ ہے الارمنگ سچویشن. کیا ہے یہ ہم نے ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی, اب فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے جو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں. خدا را اگر آج ہم نہ سنبھلے تو کل بہت بربادی ہونے والی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا بھابھی, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور بہتر پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سلام پاکستان.